ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر وہ فیصلہ کن جنگ ہوئی جس پر ملت اسلامیہ کے مستقبل کا انحصار تھا۔ قرآن حکیم نے اس دن کو یوم الفرقان قرار دیا، یعنی جھوٹ اور سچ میں فیصلے کا دن۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک قافلہ ملک شام جا رہا ہے اور مکہ سے چل پڑا ہے۔ اس تجارتی قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا، چونکہ اس وقت قریش مکہ سے محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور قریش مکہ نے مدینہ کی اقتصادی ناکہ بندی کر رکھی تھی، لہٰذا اس کے جواب میں مدینہ سے گزرنے والے قافلے کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 150 افراد کے ہمراہ مدینہ کے قریب ایک مقام تک پہنچے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے قبل یہ قافلہ نکل چکا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر واپس مکہ جانے والا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبداللہ اور حضرت سعید بن زید کو اس قافلے کے حالات کا اندازہ لگانے بھیجا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قافلہ آ رہا ہے اور اس کے پاس کافی مال و دولت ہے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ ایک شاندار موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال سے محرومی زبردست اقتصادی و سیاسی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ نکل پڑو، لیکن روانگی کو کسی پر ضروری نہ قرار دیا، کیونکہ اس وقت معاملہ جنگ کا نہیں تھا بلکہ قافلے کو روکنا تھا۔ یہ اندازہ نہ تھا کہ بدر کے مقام پر جنگ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ مدینہ میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 313 افراد، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ اس کے سوا کوئی جنگی تیاری نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر اونٹ پر 2 مجاہد بیٹھ جائیں اور باقی پیدل چلیں۔ کچھ دیر بعد پیدل سوار ہو جائیں اور سوار پیدل، یوں سفر جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے دستے کا علم حضرت علی اور انصار کے دستے کا علم حضرت سعد کو دیا۔ دوسری طرف ابو سفیان، جو قریش مکہ کے تجارتی قافلے کا سربراہ تھا، انتہائی محتاط تھا۔ اسے کسی طرح علم ہو گیا کہ مسلمان اس قافلے کو روکیں گے، اس لیے اس نے مکہ اطلاع بھیج دی تو مکہ سے لوگ نکل پڑے۔ شروع میں مکہ سے نکلنے والے لشکر کی تعداد 1300 افراد پر مشتمل تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھیں۔ اونٹ کثرت سے موجود تھے، جبکہ سالار لشکر ابو جہل تھا۔ یہ لشکر ابھی راستے میں تھا کہ انہیں ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ تجارتی قافلہ بچ کر نکل چکا ہے۔ یہ سن کر مکی قافلے نے چاہا کہ ہم واپس چلے جائیں، مگر ابو جہل آمادہ نہ ہوا اور کہا کہ ہم بدر کے مقام پر پہنچ کر 3 دن جشن منائیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب پئیں گے، یوں عرب میں اس کی خبر ہوگی اور ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ بنو زہرہ کے لوگ اپنے سردار کی قیادت میں واپس چلے گئے۔ اس طرح اب قریش مکہ کے لشکر کی تعداد 1000 رہ گئی۔ اگلی ویڈیو میں ہم قریش مکہ اور مسلمانوں کی جنگی تیاری کے بارے میں بتائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔